بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ برائی سے دور رہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے نیک بن جائیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول سکون دہ بنے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے، ہر یہ انسان چاہتا ہے کہ وہ نمازی بن جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ جو بھی رب تعالیٰ سے مانگے اسے وہ عطا ہو جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی تمام جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بری صحبت میں نہ جائے، اچھی صحبت کی طرف جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کرے تاکہ قبر کے اندر مجھے راحت اور سکون ملے، ہر انسان سامعین محترم یہ چاہتا ہے تو ہے کہ میری اولاد نیک بنے، ہر انسان چاہتا تو ہے کہ میری دعا اللہ کے حضور قبولیت کے درجے کو جائے، ہر انسان چاہتا تو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے سامعین محترم کہ ہم چاہتے تو سب ہیں لیکن ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے، ہم اس کے لیے جو اس کی ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں اپناتے، جس وجہ سے ہمارا جو حال ایسا ہو چکا کہ آج انسان ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن ہمارے پاس ہونے کے باوجود، اہل بیت اطہار کے اقوال افعال اعمال ہمارے سامنے ہونے کے باوجود، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی سیرت ہمارے سامنے ہونے کے باوجود، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات اور آپ کے افعال اقوال احوال ہمارے سامنے ہونے کے باوجود آج ہم ذلیل و خوار جو ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی جو وجہ ہے سامعین محترم، آج جو مسلمان ذلت کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، آج جو مسلمان کبھی ان کو اللہ نے اتنا وقار دیا تھا کہ یہ روئے زمین کے چپے چپے پر حکومت کرتے تھے، لیکن آج ایک ایسا وقت آن پہنچا کہ آج گھر کے اندر بیٹا باپ کی نہیں سنتا، اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہر انسان برائی کے گڑھے میں جا چکا ہے، ہر مسلمان ذلت کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری اولاد نیکی کی طرف نہیں جاتی؟ کیوں ہماری اولاد اچھی صحبت میں نہیں بیٹھتی؟ کیوں ہماری اولاد مساجد کا رخ نہیں کرتی؟ کیوں ناظرین کرام ہماری اولاد، کیوں ہم لوگ نیکی کی طرف نہیں جاتے؟ کیونکہ سامعین محترم مین جو وجہ ہمارے اندر ہے، جس وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو مسلمان تھے وہ لوگوں پر اور روئے زمین پر حکومت کیا کرتے تھے، اس کی جو بنیادی وجہ تھی سامعین محترم، اور جو ذمہ داری ایک اہم ترین مسلمانوں کو دی گئی، اور جب سے وہ ذمہ داری مسلمانوں نے چھوڑی ہے تب سے مسلمان ذلیل و خوار تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تب سے مسلمان گھر کے اندر ہوں باہر ہوں کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں تو مسلمان تباہ و بربادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا، آج ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن دل کو سکون حاصل نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے بعد یہ ذمہ داری خود آقا کریم علیہ السلام نے نبھائی، پھر آپ کے اصحاب نے نبھائی، اور نبی علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی سپرد کی گئی، جو آج ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ذلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک ہم سنتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم
किस वजह से हमारी दुआ अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं हो रही, किस वजह से आज हमारी औलाद नेक नहीं बन रही, किस वजह से आज घर का माहौल जो है वो सुकून वाला नहीं रहा, आज किस वजह से हमारे दिल मसाजिद की तरफ रगबत नहीं करते, हमारी औलादें अच्छी सोहबत में नहीं जाती, उसकी वजह आज हम सुनते हैं। आइए तवज्जो के साथ हदीस पाक हमने समाअत करनी है। हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम जरूर, फरमाया कि तुम जरूर नेकी की दावत देते रहना और बुराई से मना करते रहना। और फरमाया अगर तुमने ऐसा न किया, अगर तुमने ऐसा न किया तो फरमाया कि करीब है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर अपना अजाब नाजिल फरमाए, तो फिर तुम उससे दुआ मांगते रहोगे लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। सामीन मोहतरम, इस हदीस पाक पर गौर फरमाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने बुराई से मना न किया, अच्छाई का हुक्म न दिया, और अगर तुमने ऐसा न किया तो फरमाया करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर अपना अजाब नाज़िल फरमाएगा, फिर अगर तुम उससे दुआ भी करोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह हजरत सैयदना जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस कौम में गुनाह होते हों और वहां ऐसे लोग मौजूद हों जो उन्हें बदलने पर कादिर हों और फिर भी ना बदले, तो उनकी मौत से पहले अल्लाह करीम उन पर जो है आजाब नाजिल फरमाएगा। सामीन मोहतरम, आज देखें हमारे आंखों के सामने गुनाह होते हैं, हमारे आंखों के सामने बुराई होती है, लेकिन हम रोकने की सकत रखने के बावजूद, कुदरत रखने के बावजूद हम गुनाह को नहीं रोकते हैं। जब हमारा बच्चा छोटी उम्र में गुनाह करता है, छोटी उम्र में वो जो है इस तरह के अफ़ाल करता है, तो हम उसे नहीं रोकते, फिर जिसकी वबाल जो है हम अपनी जवानी या बुढ़ेपे की हालत में जाकर भुगतते हैं, और फिर हम रोते भी हैं कि आज हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती। तो वजह यही है, जब हम बुराई से मना करना छोड़ देंगे, अच्छाई की दावत नहीं देंगे, तो फिर ऐसा होगा। अल्लाह पाक हम सबको बुराई से मना करने और नेकी का हुक्म देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।